السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں زنیرہ۔ آج میں آپ کے ساتھ بیسن والے فرائز کی ریسیپی شیئر کروں گی۔ یہ اسٹریٹ سٹائل فرائز ہیں جو سب کو ہی بہت پسند ہوتے ہیں، لیکن یہ بنتے اس طرح سے نہیں ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں ڈیٹیل شیئر کروں گی کس طریقے سے آپ بہترین کوٹنگ فرائز کے اوپر بنا سکتے ہیں، بہترین کرسپی بنیں گے۔ ویڈیو کو آپ نے کسی بھی پارٹ کو سکپ نہیں کرنا۔ سب سے پہلے آپ نے آلو کو فرائز کی شیپ میں اس طرح سے کاٹ لینا ہے۔ میں نے یہ کٹنگ کی ہے ایک کٹر سے۔ یہ بیسٹ کٹر ہے۔ اگر آپ بجٹ میں رہتے ہوئے کچن کے لیے کچھ بائی کرنا چاہ رہے ہیں تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی یہ کٹر آپ ضرور بائی کریں۔ میں نے یہ ایک لوکل مارکیٹ سے بائی کیا ہے 295 کا۔ اگر آپ آن لائن لینا چاہ رہے ہیں تو آپ دراز سے پرچیز کر سکتے ہیں۔ پھر آپ نے ایک کھلے برتن میں لینا ہے 1 کپ بیسن، بہترین کوٹنگ کے لیے ڈالنا ہے 1/3 کپ کارن فلور۔ میں نے ساری میئرمنٹ کی ہے میئرنگ کپ سے۔ پھر ڈالنا ہے 1 ٹیبل سپون زیرہ، اجوائن، سرخ مرچ پاؤڈر۔ سرخ مرچ پاؤڈر آپ نے ٹیسٹ کے مطابق ڈالنا ہے۔ میں نے 1 ٹیبل سپون ڈالا ہے بھر کے۔ اگر آپ بہت زیادہ تیکھا کھا رہے ہیں تو آپ وہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ پھر ڈالنا ہے نمک، اور آخر میں آپ نے ڈالنی ہے سوکھی میتھی۔ اس طرح سے توڑ کر ڈال لیں۔ ان سب چیزوں کو آپ مکس کر لیں۔ پھر آپ نے ڈالنا ہے 1 ٹیبل سپون پانی۔ یہ آپشنل ہے، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ یہ مت ڈالیں، صرف آپ مکس کر لیں۔ اور اب اس مکسچر میں آپ نے ڈالنے ہیں آلو۔ اچھی طرح سے آلو کو اس مکسچر کے ساتھ لگائیں۔ آپ کو یہ ڈرائی لگ رہا ہوگا لیکن آپ نے 10-15 منٹ کے لیے اس کو چھوڑنا ہے۔ 10-15 منٹ بعد کچھ اس طرح سے آلو کے ساتھ جب نمک ڈلتا ہے تو وہ تھوڑی دیر بعد ہی اپنا پانی الگ کر دیتے ہیں، تو یہ آپ کو اس طرح کی فارم ملے گی۔ یہ دیکھیں، اس میں آپ کو مزید پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ فوراً بنا رہے ہیں تو پھر آپ پانی ڈال سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے 10-15 منٹ کا تو آپ پانی مت ڈالیں، کوٹنگ اتر جائے گی۔ تو یہ دیکھیں، بہترین کوٹنگ کے لیے فرائز ریڈی ہیں۔ اب آپ نے آئل کو اچھی طرح سے گرم کرنا ہے، اور یہاں مین ٹپ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں۔ جب آئل اچھے سے گرم ہو جائے گا آپ نے فرائز کو ایک ایک کر کے ڈالنا ہے، ایک ساتھ پورا بنچ نہیں ڈال دینا۔ پورا ایک ساتھ ڈالنے سے نا سارے ایک ساتھ کوٹنگ چپک جائے گی اور وہ نہیں۔ فرائز آپ ڈالیں جتنا آپ نے ڈالنا ہے، لیکن سب کو الگ الگ کھول کھول کر ڈالیں۔ تھوڑی دیر آئل میں رکھا رہنے دیں، پھر سائڈز کو چینج کریں، اور یہ دیکھیں اس کے اوپر کوٹنگ۔ انشاءاللہ جب آپ ٹرائی کریں گے آپ کو بیسٹ ریزلٹ ملیں گے، بیسٹ کرسپینس ہوگی اور بیسٹ ہی اس کا ٹیسٹ ہوگا۔ اس طرح سے خوبصورت سا کلر آنے پر آپ فرائز کو اتار لیں اور گرم گرم فرائز کو سرو کریں۔ اسی طرح سے میں نے سارے فرائز بنائے ہیں۔ میں یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ اگر آپ فرائز کافی زیادہ بنا رہے ہیں پھر آپ نے بیسن کو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے اور ساتھ ساتھ فرائی کرنا ہے۔ اگر آپ ایک ہی ساتھ کافی زیادہ فرائز میں بیسن کا مکسچر ڈالیں گے، کافی زیادہ دیر رکھا رہنے سے کوٹنگ صحیح نہیں بنے گی۔ بیسن میں پانی کی مقدار کافی زیادہ بڑھ جائے گی کافی زیادہ دیر رکھا رہنے سے۔ تو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ بنائیں اس مکسچر کو تاکہ بہترین کوٹنگ بنے۔ اس ریسیپی کو آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے مسٹ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ پھر ملتی ہوں میں نئی ویڈیو میں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔